محمد زبیر صاحب، نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ اگر وہ واپس آنا چاہیں تو 24 گھنٹے میں سفارت خانہ انہیں پاسپورٹ دے دے گا۔ وکیل کی رائے آپ نے سنی کہ بڑا کم چانس ہے اور 6 مہینے سے سال کے اندر فیصلہ آ سکتا ہے۔ برطانوی قوانین کے رحم و کرم پر ہوں گے نواز شریف صاحب۔ شیخ رشید صاحب کی 24 گھنٹے والی آفر قبول کریں؟ نہیں جی، اس کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی درخواست دیں گے ہائی کمیشن کو کہ جی ان کو پاسپورٹ دے دیا جائے۔ دیکھیں، بڑا یہ روٹین کا معاملہ ہے ہماری نظر میں۔ ظاہر ہے آپ برطانیہ جاتے ہیں، جن سرکمسٹانسز میں میاں نواز شریف گئے ہیں اور جن حالات میں وہ رہ رہے ہیں، اس حالات میں ظاہر ہے برطانیہ کے جو رولز ریگولیشنز ہیں اس کو بھی فلفل کرنا ہے اور اپنی صحت کا بھی خیال کرنا ہے، اور یہاں کے جو حالات ہیں پاکستان میں اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ یہاں ان سے جو خطرات ہیں ان کی جان کو پاکستان میں، یہ تمام چیزیں مل کے میاں نواز شریف فیصلہ کریں گے۔ تو وہ اپیل اسی کو دیکھ کے فائل کی گئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا کیس بہت سٹرونگ ہے، اور ہمیں کبھی امید ہے کہ ان کی جو اپیل ہے ایکسٹینشن کی اس کو گرانٹ کر دیا جائے گا۔ صاحب اگر میڈیکل گراؤنڈ پر ہی مسترد ہوئی ہے، یعنی کہ نہیں لگا کہ ان کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ انہیں پھر 6 ماہ کی توسیع دی جائے، تو پھر کیسے منظور ہو جائے گی؟ جب ان کی تصویریں بھی آتی رہتی ہیں، وہ صحت مند بھی نظر آتے ہیں، وکیل بھی کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ بیڈ ریڈن ہوں، ورنہ اگر آپ سیاسی سرگرمیاں بھی ہیں ویسے بھی ایکٹیو ہیں، تو وہی برطانیہ کے پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے رحم و کرم پر ہوں۔ نہیں دیکھیں، سیاسی سرگرمیاں تو ان کی صرف سٹیٹمنٹس کی حد تک ہے نا، کوئی جلسے جلوس تو نہیں کر رہے ہیں وہ، تو سیاسی سرگرمیوں کا تو بات کرنا تو میرا خیال ہے ریلیونٹ نہیں ہے۔ اور جہاں تک صحت کا بات ہے شاہزیب، یہ تو بڑا مشکل ہے کہ ایک ڈیفینیشن ہو کہ اگر آپ اتنے بیمار ہیں تو آپ بیڈ ریڈن ہوں گے، اور اگر آپ بیڈ ریڈن نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کو علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ پچھلے مارچ میں کووڈ آیا تھا اور پوری دنیا میں آیا تھا، برطانیہ تو اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، تو اس میں جو نارمل علاج کا جو پروسیس تھا جو میاں نواز شریف کو کروانا تھا تو وہ بہت ڈیلے ہوا تھا، اور اس کا ظاہر سی بات ہے ان کے جو ڈاکٹرز ہیں اور جو ان کے میڈیکل سٹاف جو ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں، اس میں ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، اور اب بھی وہ اس میڈیکل ٹریٹمنٹ سے ہی از گوئنگ تھرو دیٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ۔ زبیر صاحب، یہ کہنا کہ یہ بات ظاہر آپ کی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، یہ بات آپ کی درست ہے کہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا تو تاثر صحیح نہیں ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ کسی کو چل پھر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک نہیں، مگر کسی کے چلتے پھرتا دیکھ کر اس بات کا نہیں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی اصل میں طبیعت کتنی خراب ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے، مگر 4 ہفتے کا کہہ کر گئے تھے، کہا تھا کہ فوری طور پر علاج کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 1.5 سال سے کوئی سرجریز ہوئی نہیں رہی ہیں، اگر جو بہت جلدی کی بنیادوں پر درکار تھیں برطانیہ میں، اور پھر مریم نواز صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ ہم کیوں اپنے سیاسی لیڈر کو جو ماضی میں ہو چکا ہے اس کے بعد اس سارے کے سارے لیگل پروسیس سے گزار رہے ہیں، اس سارے کے سارے جو انتقام ہے احتساب کے نام پر اس سے گزارے ہیں، یعنی کہ وہ اس لیے نہیں آنا چاہتے نا، تو طبیعت کا مسئلہ تو نہیں ہے، اور برطانیہ نے بھی نہیں ایکسیپٹ کیا، اگر ہوتا تو ورنہ 6 ماہ کی توسیع مل جاتی۔ دونوں شاہزیب دونوں چیزیں، میڈیکل کا ریزنز بھی میں نے آپ کو بتایا، اور کووڈ کا ریزن کی وجہ سے ڈیلے ہونے کا۔ دوسری بات جو مریم نواز کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، وہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو زیادتی ہوئی ہے، جو انصاف کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں میاں نواز شریف کو لے کے، اس دن سے جب ڈسکوالیفیکیشن ہوا تھا، اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی لیگل حیثیت نہیں تھی ہماری نظر میں، اس کا کوئی بنتا ہی نہیں تھا، تک ہی نہیں بنتا تھا کہ جی آپ نے ان کو ساری عمر کے لیے ڈسکوالیفائی کیا۔ ایک اکاؤنٹنٹ کو آپ نوکری سے نہیں نکالیں گے، پرائم منسٹر کو ساری عمر کے لیے نکال دیا۔ پھر اس کے بعد جس طرح سے سپریم کورٹ نے مینڈیٹ کیا پریشر ڈال کے کہ نیب ریفرنسز فائل کرے، اور یہ بھی کہا گیا کہ نیب اس کا فیصلہ اس مدت میں فیصلہ اناؤنس کرے تاکہ جولائی 2018 کا جو الیکشن ہونا تھا اس سے پہلے کنوکشن چاہتے تھے، اور یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن، پھر مانیٹرنگ جج اوپر بٹھایا گیا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ کو پتہ ہے جج صاحب اب وہ جا چکے ہیں اس دنیا سے، اس کے حوالے سے جس طرح سے انصاف کی دھجیاں بکھیری گئیں، اب یہ بھی اب میاں نواز شریف کی جان کو جو خطرہ ہے، اور پاکستان میں پلیز شاہزیب جو پاکستان میں سیاسی لیڈران کے ساتھ ہوتا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب یہاں آئی تھیں تو اس وقت یہاں جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد بھی نشاندہی کر دی گئی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں سیاسی انتقام نہیں لیا جاتا جو پاکستان کے گراؤنڈ ریالٹیز کے کنسرن ہیں آپ کے، جو پاکستان کے گراؤنڈ ریالٹیز کے کنسرن ہیں آپ کے،
وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں، مگر اس سے آپ برطانیہ کو نہیں مطمئن کر پائیں گے نا، جسے اب نہیں کر پائے. ان پر تو جنوین آپ کو ہیلتھ گراؤنڈز دکھانے پڑیں گے. جب نہیں کر پائیں گے تو 6-8 مہینے میں، سال میں آنا پڑے گا. یہ کیا زیادہ آپ کی سیاست کو فائدہ دے گا جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا اور عمران خان صاحب کی حکومت ایک بیانیہ ان کے خلاف یہ بنائے گی، اگر انہیں وہاں سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوگا، یا انہیں خود آ جانا چاہیے پہلے ہی؟ کیونکہ اگر ابھی مسترد ہو گیا تو 6-8 مہینے بعد انہیں آنا ہی پڑے گا. دیکھیں وہ تو جب فیصلہ کرنے کا وقت آئے گا اس وقت کریں گے، لیکن میاں نواز شریف ایک ایسی سیاسی حیثیت ہے ان کی کہ وہ کہیں بھی نہیں جا رہے. سب کچھ کر کے دیکھ لیا، 4 سال ہو چکے ہیں اس وقت، ڈسکوالیفیکیشن سے لے کے پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ سے ہٹانے تک اور اس کے بعد کنوکشن کرنے تک، جیل ٹرمز کے باوجود میاں نواز شریف ڈومینیٹس دا پولیٹیکل سینیریو ان پاکستان. وہ پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی رہنما ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے. زبیر صاحب یہ مسئلہ رہے گا نا کہ وہ عوام کے دلوں میں بستے ہیں. مگر زبیر صاحب وہ عوام کے اگر دلوں میں بستے ہیں بقول آپ کے، تو اگر وہ واپس پھر اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ ظاہر حالات انہیں سازگار نہیں لگتے سیاسی طور پر اور سیاست کی وجہ سے قانونی طور پر، مگر برطانیہ کا قانون یہ بات دیکھے گا نہیں، تو آپ کو آپٹکس پتہ ہے نا، ڈیپورٹ ہو رہے ہوں گے 6-8 مہینے بعد، تو کیسے آپٹکس ہوں گے آپ کے لیے؟ نہیں، میرا خیال ہے شاہ زیب آپ 2 ڈیفرنٹ چیزوں کی بات کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بقول میرے دلوں میں بستے ہیں. بقول میرے نہیں، بقول کروڑوں پاکستانیز کے. اور میرا خیال ہے تمام صرفے اور تمام چیزیں اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں، باوجود اس کے جو کشمیر میں ہوا ہے اور سیالکوٹ میں ہوا ہے، زیادہ تر 90% بائی الیکشنز جو ہیں وہ PMLN نے جیتے ہیں اور میاں نواز شریف کے نام پر جیتے ہیں آج بھی. تو یہ کہنا کہ جی وہ سیاسی حیثیت ان کی نہیں ہے یا نہیں رہے گی، یہ میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. جب وقت آئے گا ہم اس وقت فیصلے کریں گے. یعنی کہ ابھی یہ والی اپیل، اس کے بعد کی اپیل، سارے کے سارے آپشنز آپ ایگزاسٹ کریں گے پہلے برطانیہ میں، پہلے سارے کے سارے آپشنز ایگزاسٹ کیے جائیں گے برطانیہ میں نواز شریف صاحب کی طرف سے؟ ایبسولوٹلی، کیوں نہ ایگزاسٹ کریں، جو ان کے لیگل رائٹس ہیں وہ پورے استعمال کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں جو تاثر آپ کا کویسچن ہے کہ جی اس کی نیگیٹو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گی، ہماری نظر میں اس کی کوئی نیگیٹو پولیٹیکل امپلیکیشنز نہیں ہوں گی. ہمارے جو ورکرز ہیں سب سے زیادہ وہ ہمارے سے ریکویسٹ کرتے ہیں، لیڈرشپ نے بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ میاں نواز شریف کو لندن میں رہنا چاہیے. ہم اپنے جو ان کے دشمن ہیں ان کے ہاتھ میں ان کی جان کا خطرہ نہیں ڈال سکتے. سو ایک چیز یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہمیں سب کو دیکھنی ہے، اور میاں نواز شریف ایک چھوٹے کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے کہ ان کی زندگی کو جو خطرات ہیں اس کی نشاندہی ہم نہ کریں. بہت شکریہ محمد زبیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. بڑے کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی لیگل آپشنز ہیں وہ وہاں پر ایگزاسٹ کیے جائیں گے، پھر ہی دیکھا جائے گا کہ نواز شریف صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں.